محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماہ رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں سے بھرپور ماہ مبارک جاری و ساری ہے. اپنی رحمتیں برکتیں انوار و تجلیات نچھاور کر رہا ہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آج 18واں روزہ ہے. اس عرصے میں ہم نے کتنی رحمت حاصل کی ہے. رحمت کتنی حاصل کی، اور یہ جو دریا ہے رحمتوں کا موجزن، اس میں سے ہم نے کتنا حصہ حاصل کیا. 12 دن باقی ہیں تقریباً. اب یہ قیمتی وقت ہے، یہ ٹائم جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے. یہ دوسرا عشرہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے. پہلا تھا رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا جو اب شروع ہوگا 21 رمضان سے، یہ ہے جہنم سے آزادی، یعنی جنت کا حصول. تو یہ جو 10-12 دن ہیں یہ بہت اہم ہیں. اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے پیچھے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور چیک اینڈ بیلنس کریں کہ میرے اندر کیا تبدیلیاں آئیں ان 18 دنوں کے اندر. کیا جھوٹ جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا، چغلیوں سے نجات مل گئی، حسد کم ہوا، حسد کی پرسنٹیج جو ہے وہ پہلے کتنی تھی اب کتنی ہو گئی ہے، غصے میں کتنی کمی آئی ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس اگر کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ جن خباثتوں سے، جن برائیوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کوششیں کرتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، فلسفی اس کے پیچھے کیا ہے. دین جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو ہم سے صرف تقوی کی ہی ڈیمانڈ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، متقین میں شامل ہو جاؤ. پرہیزگاری اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. ہر اس شیطان کی نفس کی چال کو جو ہے، اب ہمارے اندر یہ جو کھچڑی پکتی رہتی ہے خیالات کے ذریعے، تو یہ وسواس الخناس، یہ خناس جو ہے یہ پیچھا نہیں چھوڑتا. روزے کی حالت میں بھی خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی رحمان نہیں آ رہا، کبھی شیطان نہیں آ رہا، لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اب 18 رمضان جو ہے، 18 روزوں تک انسان کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. ٹائم ٹیبل، روٹین جو ہے اس کی کھانے پینے کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. روح کے اندر جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے. جسم جو ہے اس کے تقاضے جو ہیں وہ بندے کو اب ڈسٹرب نہیں کرتے، کیونکہ ایک وہ روٹین بن گئی، عادت بن گئی، مشق بن گئی. اب اگر آپ چاہیں تو نفس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیوں کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ عادی ہو گیا کم کھانے کا، کم پینے کا. پھر باقی جو ممنوعات ہیں، جو مکروہات ہیں، ان سے انسان کو بچنے کی پریکٹس ہو گئی 18 دنوں میں. تو اسی طرح اگر آپ چاہیں تو باقی 11 مہینے بھی اسی حالت میں گزارے جا سکتے ہیں. کتنے مہینے؟ 11 مہینے. یہ تقوی کی ڈیمانڈ جو ہے نا اسلام کی، الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن ہم سے مانگ رہا ہے، یہ تقوی اس مہینے کے لیے نہیں ہے. ایک مہینے کے لیے برائیوں سے بچنا چاہیے کہ فار ایور، ہمیشہ کے لیے بچنا چاہیے کہ ایک مہینے کے لیے؟
1 مہینے کے لیے تو یہ پریکٹس کروائی ہے کہ یہ پریکٹس میں سے گزرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے اس ٹریننگ کورس میں سے گزرنا۔ جب 30 دن کا آپ نے یہ کورس کر لیا تو آپ کو عادت پڑ گئی کہ چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غصے میں نہیں آنا، جو ہے وہ تکبر سے بچنا ہے، فضول گوئی سے، فضولیات سے، بد اخلاقیوں سے بچنا ہے، اس کی عادت ہو گئی۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اس کی بھی عادت ہو گئی۔ اب یہی عادتیں جو ہیں یہ باقی 11 مہینے بھی اپنے اوپر طاری رکھنی، وہ تقوی کی حالت میں سے نکلنا نہیں ہے عید والے دن، بلکہ اس کو اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ تو ہوتا ہے نا عید کے بعد بندہ کہتا ہے کہ وہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ روزے تو ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر روزے ختم ہو گئے تو آپ بلا سوچے سمجھے کھانا پینا شروع کر دو، اسی روٹین پر ہی آپ چلتے رہیں، آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، جسم بھی ٹھیک رہے گا، روح بھی۔ روح اور جسم دونوں کا توانا ہونا یہ ضروری ہے، جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی یہ لازم تھا۔ یہ آپ کے اوپر نہیں ہے صرف، اور نہ یہ اتنا کوئی مشکل کام ہے، نہ کوئی سخت کام ہے، جیسے وہ انجوائے کرتے تھے ویسے آپ بھی کرو۔ تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ طبیعت میں ٹھہراؤ کتنا آیا، سوچ کے اندر تبدیلی کیا آئی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی ہم نے اس مہینے میں، قرآن کی سمجھ کیا آئی، کتنی کا سمجھ آئی، اس کا ترجمہ بھی سمجھا کہ صرف عربی کے پیچھے لگے رہے۔ تراویحوں میں ہم روزانہ سنتے ہیں قرآن پاک، تو اس میں جو ہے ترجمہ تشریح نہ یہاں سمجھانے کا رواج ہے اور نہ سمجھنے کا شوق ہے کسی کو، بس عربی سن کے ثواب لینے کا شوق ہے۔ تو میں نے ایک حافظ صاحب سے پوچھا کہ آج آپ نے 1.5 سپارہ سنایا ہے تراویحوں میں، تو اس میں کیا مسائل بیان ہوئے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے تو کوئی نہیں پتا، میں نے تو زبانی یاد کیا ہوا ہے، وہ 1 مہینہ سنا دیتا ہوں پورا قرآن پاک کی ترجمہ تشریح۔ تو یہ حالت ہے، جبکہ قرآن نازل ہوا تھا سمجھنے کے لیے، اہل شعور سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ کس سے مخاطب ہے؟ اہل عقل سے۔ تو عقل والا کون ہوگا؟ جس کو سمجھ ہوگی۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، ثواب بھی لینا چاہیے، لیکن یہ آیا ہے کچھ سمجھانے کے لیے۔ تو اس کے اندر بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں، بہت سے واقعات ہیں پچھلی امتوں کے، وہ ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے اندر کائنات کا ذکر ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، چرند، پرند، نباتات، جمادات، حضرت انسان، عالم ارواح، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم لاہوت، اللہ کی صفات ہیں۔ اس میں پھر جنت کے مناظر ہیں، سورہ رحمان دیکھیں، روس القرآن ہے تو پڑھ کر دیکھیں، سارے قرآن کا حسن اس سورۃ رحمان کے اندر ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سارا گزر جاتا ہے اور ہم فہم قرآن سے، تفہیم دین سے دور رہ جاتے ہیں۔ چند رسم و رواج جو ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کر لیا تو بس ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان میں روزے رکھنا بہت فضیلت کا کام ہے، لیکن روزے سے جو معرفت ذات حاصل کرنا ہے، تزکیہ نفس، تطہیر قلب، وہ جو مطمع نظر ہے اس پہ ٹارگٹ رکھنا ہے، فوکس رکھنا ہے کہ میں نے اس سے حاصل کیا کرنا ہے۔ اسلام ہمیں کیسا مسلمان بنانا چاہتا ہے؟ ایسا مسلمان، ایسا انسان جو جھوٹ نہ بولے۔ یہ اتنی نمازیں پڑھانے سے کیا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نفل، ورد، وظیفے، تراویحاں، تسبیحاں، صلاۃ و تسبیحاں، شبینے، جتنا پورے یہ اس مہینے میں یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو ہے وہ معاشرے میں آئے جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جو کسی دوسرے انسان کی برائی نہ کرے، غیبت سے بچے، غصے میں نہ آئے، جو کبھی لڑائی جھگڑا اسلام میں حرام ہے، غصہ اسلام میں حرام، چغلی حرام، شراب حرام۔ ہم بچتے کس سے ہیں؟ شراب سے۔ اور آدھے حرام کے کام کرنے اور آدھے حرام سے بچنا یہ مسلمانی نہیں ہے۔
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ارشاد الہی ہے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، رحمت بن کر رہنا ہے، رحمت بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں 63 سال کی زندگی گزار کر گئے. کتنے سال؟ کیا بن کر رہے؟ قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہم نے کیا بن کے رہنا ہے؟ رحمت، دوسروں کے لیے بھی. کوئی گاہک آ جائے تو اس کے ساتھ سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ؟ لیکن ہوتا کیا ہے آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان دلوں کے اندر جب تک داخل نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. درنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیف الادب بے نیاز حیات قلندر، نبی صابر بے نیاز حیات قلندر، تاجدار بڑا شریف زندہ باد. 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف پہ بیٹھنا. یہ اسلام کی 1400 سال کی روایت ہے، طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بھی اعتکاف پہ بیٹھتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے کنارہ کش ہو جانا 10 دنوں کے لیے. 10 دن اور 10 راتیں جو ہیں وہ اللہ سے لو لگا لیں. توکل علیہ تبتیلا، تم ہر طرف سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اس میں دنیا کے وہ سارے کام جو ہیں عام روٹین میں ہم کرتے ہیں ان سے باز رہنا ہے. گھر بار، بیوی بچے، دکانیں، گھر، یہ جو کچھ بھی دنیا کی مصروفیات ہیں ان کو ترک کر دینا ہے اور اپنے آپ کو چھپا لینا ہے. آپ کو کون دیکھے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات اور آپ کا 10 دن 10 راتیں تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب چاند رات کو آپ نکلیں تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہو چکا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو نہیں بیٹھ سکتے، مجبوریاں ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، تسبیح و تحلیل کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، جو بھی نیک کام کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن پاک ہے، تہجد کی نماز پڑھیں. یہ کام تو کر سکتے ہیں نا گھروں کے اندر. اسی طرح اشراق ہے، چاشت ہے، تو یہ سارے طریقے موجود ہیں. ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں جو بھی آپ کو پتہ ہے. تو قبول کرنا اللہ کا کام ہے. تو رمضان شریف کا یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر لیلۃ القدر بھی آتی ہے. شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ارشاد الہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. 1000 مہینے ایک طرف ہوں اور یہ رات ایک طرف ہو تو یہ زیادہ فضیلت والی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اترتے ہیں آسمانوں سے فرشتے، ملائکہ، روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پوری روح زمین پر پھیل جاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے امر سے، اذن سے، من کل امر، جو اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خدائی ڈاک لے کر، خدائی خزانے لے کر اترتے ہیں اور تقسیم فرماتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی ہے طلوع صبح تک. یہ جو آخری حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اس میں تلاش کرو. طاق سے مراد 21، 23، 25، 27، 29، یہ آخری راتوں کی طاق راتیں. اس میں عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہاں جو اعتکاف پر بیٹھتا ہے وہ یہ رات کو
پا لیتا ہے، اور یہ رات جو پا لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ بھی واجب ہے، اور یہ کتنا اس دفعہ ہے؟ 300 روپیہ۔ تو یہ ادا کرنا ضروری ہے کہ گھر میں مہمان آ گیا، کوئی بچہ پیدا ہو گیا، گھر کے افراد جو ہے ان ساروں کی وہ آپ نے جمع کر کے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ عید سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند کر کے درود شریف کا